ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، اذا لقیتم جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن کسی فوج سے، دشمن کی فوج سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، فاثبتوا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً کثرت سے، واذکروا اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب کفار کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ ہو چکی تھی اور اس کے بعد لڑائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، لہذا ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلم فوج کو ہدایات دی کہ کامیابی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کامیابی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو کچھ ہدایات اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں جو کہ فوج کے نقطہ نظر سے، دفاعی نقطہ نظر سے اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ فاثبتوا ثابت قدم رہنا ہے، فاثبتوا ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو ایسے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں، جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسی فوج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ایسی فوج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پہلی بنیادی چیز میدان میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو مواقع ایسے آئے کہ جب مسلمان تھوڑا سا، مسلمانوں کے پاؤں ہل گئے تھوڑے سے، مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی۔ ان دونوں مواقع پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس کے بعد بہت سے مواقع ایسے آئے کہ مسلمان مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو پہلی شرط یہ ہے فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، پسپائی اختیار نہیں کرنی ہے، دشمن سے ڈرنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، دشمن کا خوف اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ فاثبتوا ثابت قدم رہو۔ دوسری بات واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی صورت اس حالت میں وہ نماز ہے، نماز قائم کرو۔ اس لیے ہم چوتھے پارے نہیں، پانچویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جنگ کی حالت ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ وہاں پر صلاۃ الخوف جو ہم نے پڑھی ہے تو وہ صلاۃ الخوف اس صورت میں ہے جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو نماز نہیں چھوڑنی۔ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً کثرت سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یعنی کامیابی کے اصول یہ ہیں، مسلم فوج کے لیے کامیابی کے اصول یہ ہیں، ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وَأَطِيعُوا اور فرما برداری کرو۔
اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یعنی اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرنا. غزوہ احد میں ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں وَعَصَيْتُمُ الرَّسُولَ، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور پھر نقصان اٹھانا پڑا. یہ چوتھے پارے میں ہم پڑھ کے آئے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا، اور اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھا چکے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر تم نے آپس میں اختلاف کیا اور تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو پھر نقصان اٹھانا پڑا. تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہیں جھگڑنا. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اندر یعنی مسلم فوج جتنی بھی ہے وہ ایک بات پر متفق ہو، ایک بات پر متحد ہو، ان کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. فتفشلوا، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے. وتذهب، اور ختم ہو جائے گی ریحکم، تمہاری طاقت. فتفشلوا، تم ہمت ہار جاؤ گے. وتذهب ریحکم، اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. واصبروا، اور صبر سے کام لو، کیونکہ لڑائی جو ہے نا، جنگ جو ہے وہ تو نقصانات کا نام ہے، اس میں تو نقصان ہے. بے شک فتح ہے، بے شک کامیابی ہے، لیکن اس فتح اور کامیابی تک پہنچنے کے لیے پہلے نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ان نقصانات کے اندر بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. فوج کا جرنیل، اس کا مارا جانا، فوج کا مارا جانا، اپنے ساتھیوں کا زخمی ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ سب کچھ ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. اس کو وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو ابھی تک 4 کام بتائے گئے ہیں جو کرنے ہیں: ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور صبر. اور ایک کام اس سے منع کیا گیا کہ وہ نہیں کرنا، وہ ہے باہمی اختلاف جو انتشار کا باعث بنے گا. باہمی اختلاف جو انتشار کا باعث بنے گا. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا. ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا. کالذین، ان لوگوں کی طرح. خرجوا، جو نکلے تھے. من دیارہم، اپنے گھروں سے، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. بطرا، اتراتے ہوئے. بطرا، اتراتے ہوئے. ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے. ورئاء الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے. کفار کا لشکر تھا، کفار کا لشکر. اے مسلمانوں، تم جب جاؤ تو تمہارے اندر کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر. وَيَصُدُّونَ، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں. عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. واللہ، اور اللہ. بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں. محیط، ان کو گھیرے ہوئے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا کفار، اللہ ان کو گھیرے ہوئے. وَإِذْ، اور جب. زینا، مزین کر کے دکھایا. لہم، ان کفار کے لیے. الشیطان، شیطان نے. اعمالہم، ان کے اعمال. اور جب شیطان نے ان کفار کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے. وقال، اور کہنے لگا. لا غالبا، نہیں غالب آ سکتا. لکم، تم پر. لا غالب لکم، نہیں غالب آ سکتا تم پر. الیوم، آج، غزوہ بدر کے دن. من الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی. آج
کوئی لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي اور بے شک میں جار لکم میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. یہ ضمناً اس واقعے کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر کے میدان میں شیطان ایک انسانی شکل دھار کر، کیونکہ جنات، شیاطین اور فرشتے ان تین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ یہ کسی بھی شکل کے اندر آ سکتے ہیں. انسان کی شکل میں، جانور کی شکل میں، چرند پرند کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ تو شیطان نے ایک قبیلے کے سردار کی شکل اختیار کی، 500 شیطان اپنے ساتھ انسانی شکل میں لے کے آیا اور یہ تأثر دیا کفار کو کہ مزید کمک آ گئی ہے تمہارے ساتھ، ہم بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں ان مسلمانوں کے خلاف. شیطان نے وہ جتنے بھی سردار تھے ان سے ملاقاتیں کی، ان کا حوصلہ بڑھایا، کیا لشکر ہے، کیا فوج ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج کوئی اس پہ فتح یاب ہو سکتا ہے؟ آج تو تم اس حالت میں ہو کہ پہاڑ آئیں تو اڑا کے رکھ دو. وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے مشرکین کو ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھائے. اور وہاں پہ اعمال کیا تھے؟ مسلمانوں کے خلاف لڑنا، یہی عمل تھا وہاں پر. تو خوب ان کو اس نے ورغلایا اور ان کی اپنی طرف سے حوصلہ افزائی کی. شیطان بنفس نفیس میدان بدر میں موجود تھا اپنے شیطانوں سمیت، لیکن تھا انسانی شکل میں. ان کو ہر طرح کا یقین دلایا، یقین دہانی کروائی، میری یہ فوج تمہارے ساتھ ہیں. آج ان میں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا. فلما پھر جب تراءت آمنے سامنے ہوئی الفئتان دونوں فوجیں. فلما تراءت الفئتان پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں نکصا تو شیطان پلٹ گیا. نکصا شیطان پلٹ گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. نکصا شیطان پلٹ گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. فلما تراءت جب آمنے سامنے ہوئی الفئتان دونوں فوجیں نکص علی عقبیہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے اور مزید فرشتوں کو 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے. اب جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا نا، سمجھ گیا میری خیر نہیں. آج اگر میں یہاں رہا تو میری خیر نہیں. اب بھاگا وہاں سے. اب جب وہاں سے بھاگا تو انسانی شکل میں ہے نا، بدحواس ہو کر بھاگا. تو باقی جو فوج تھی وہ کہنے لگے بھئی کہاں جا رہے ہو، لڑائی شروع ہونے والی ہے. تو کہنے لگا میرا تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں. تم کون؟ میں تمہیں جانتا ہی نہیں. دیکھیے نکص علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. وقال اور کہنے لگا انی بریء منکم انی بے شک میں بری لا تعلق ہوں منکم تم سے، میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تم سے بری و ذمہ ہوں، میرا تمہارا کچھ لینا دینا ہی نہیں. انی بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں ما جو لا ترونا تم نہیں دیکھ سکتے. میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. 28ویں پارے میں سورہ الحشر میں ہم پڑھیں گے کہ شیطان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے. اذ قال للانسان اکفر، وہ انسان سے کہتا ہے تو کفر کر. ظاہر براہ راست کفر کا تو نہیں کہتا، لیکن آہستہ آہستہ گناہ، غلطی اور برائی کے راستے کی طرف لے کے چلتا ہے.
اور بالآخر انسان سے وہ برائی اور گناہ اور غلط کام کروا دیتا ہے. فلما کفر، جب انسان وہ کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک، وہ کہتا ہے میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں، میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں. تو برائی کروا کے، گناہ کروا کے، غلط کام کروا کے، جرم کروا کے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، بھائی تو بھگت. پھر ہم 13ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک بڑا عجیب منظر ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو شیطان بھی وہاں ساتھ ہے. تو جہنمی اب پہچان جائیں گے نا کہ یہ وہ خبیث تھا جو سارا، وہ جس کو ہماری آج کل کی اصطلاح میں ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، یا وہ مرکزی کردار کہا جاتا ہے اس کو، یہ تھا سارے گناہ کروانے والا، برائیاں کروانے والا، جرائم کروانے والا، ہمیں الٹے راستے کی طرف لگانے والا، کفر و شرک کروانے والا، یہ خبیث تھا. تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کو عذاب دے، اس نے ہمیں گمراہ کیا. تب شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بات سنو، اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، ایک جھوٹا وعدہ میں نے بھی کیا. اللہ کا سچا وعدہ کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ، تقوی، اس کے اوپر مغفرت، رحمت، اللہ کی رضا، جنت. اور میرے وعدے کیا تھے جھوٹے؟ میں تمہیں گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، روشن خیالی کی طرف، فلاں فلاں کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا رہا. شرک کروایا، کفر کروایا، بدعات کروائیں، ہاں یہ، اور میں تمہیں کہتا تھا اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا نفع ہے، اس میں پتہ نہیں یہ بھی ہو جائے گا، اس میں وہ بھی ہو جائے گا. تو اللہ کا وعدہ بھی تمہارے سامنے تھا اور میرے جھوٹے لارے بھی تمہارے سامنے تھے. اچھا، فاخلفتکم، تو میں نے تمہیں پیچھے لگایا، اور فاستجبتم لی، تم بھاگے آئے میرے پیچھے. میں نے تمہیں پیچھے لگایا اپنے، تم بھاگے آئے. لیکن وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی تم سے، الا ان دعوتکم، میں نے صرف تمہیں بلایا اس راستے کی طرف، فاستجبتم لی، تم بھاگے آئے. فلا تلومونی، اب مجھے برا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو. کیوں؟ تمہارے پاس عقل نہیں تھی، تمہارے پاس آنکھیں نہیں تھی، ایک سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے، کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو؟ ایک شرافت کا، حیا کا، نیکی کا، بھلائی کا راستہ ہے، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ برائی کے، گناہ کے، شر کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ بڑے سمجھدار بنے پھرتے تھے، تو کیوں میرے پیچھے لگے؟ مجھے نہ برا کہو، اپنے آپ کو برا کہو. تو شیطان کا یہی ہوتا ہے، پہلے بہکاتا ہے، بعد میں کہتا ہے میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں، انی بریء منکم، میں تو تم سے لا تعلق ہوں. جی وہ پوری آئے، بلکہ ہاں وہ نہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو جو کرے گا نا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے پہلے بڑی بات کر چکا ہے. ربی بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. جہنم میں تو جہنمیوں کو یہ کہے گا نا کہ میں کیوں کافر ہوا، پتہ کیوں؟ کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا. میں تو اس لیے کافر ہوا کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا، نہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بناتے نہ آج میں جہنم میں ہوتا. وہاں تو یہ کہے گا، لیکن اس سے پہلے جنت میں جب وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ربی بما اغویتنی، اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب یہ جو لوگ غلط کام کر کے مدعا اللہ کے سر پہ ڈالتے ہیں نا، غلط کام کر کے مدعا اللہ کے سر پہ ڈالتے ہیں، وہ کیسے؟ کوئی شخص برائی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، بس یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی لکھا ہوا میرے لیے، اللہ کی طرف سے ایسا ہی لکھا ہوا میرے لیے. یہ وہی شیطانی حرکت ہے، یہ وہی شیطانی طرح سے عمل ہے
کہ گمراہ خود ہوا، کفر خود کیا، تکبر خود کیا، لالچ کا مظاہرہ خود کیا، اللہ کے حکم کا انکار خود کیا، اور بعد میں سارا مدعا اللہ کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو دنیا میں جو لوگ، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا نا پہلے بھی، میں سبزی لے رہا تھا تو دو افراد کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک جو تھا اس کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا، تو وہ دوسرے کو کہتا ہے بس یار میں کیا کروں، اللہ نے میرا رزق لکھا ہی ادھر ہے، اللہ نے میرا رزق لکھا ہی ادھر ہے۔ یہ وہ ہے کہ حرام کاری کر کے مدعا خدا کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ اور مشرکین کے بارے میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے۔ وقالا، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے لا تعلق ہوں، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتے آ رہے ہیں۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ شدید العقاب، بہت سخت پکڑ فرمانے والے۔